بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ حضرت مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، علاوہ ازیں دو حصے اور بھی ہیں جن کو مد نظر رکھنا صادق اخلاص مند کا کام ہونا چاہیے۔ ان میں سے ایک عقائد صحیحہ کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال فضل ہے کہ اس نے کامل اور مکمل عقائد صحیحہ کی راہ ہم کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بدون مشقت و محنت کے دکھائی ہے۔ وہ راہ جو آپ لوگوں کو اس زمانے میں دکھائی گئی ہے، بہت سے عالم ابھی تک اس سے محروم ہیں۔ بس خدائے تعالیٰ کے اس فضل اور نعمت کا شکر کرو، اور وہ شکر یہی ہے کہ سچے دل سے ان اعمال صالحہ کو بجا لاؤ جو عقائد صحیحہ کے بعد دوسرے حصے میں آتے ہیں، اور اپنی عملی حالت سے مدد لے کر دعا مانگو کہ وہ ان عقائد صحیحہ پر ثابت قدم رکھے اور اعمال صالحہ کی توفیق بخشے۔ حصہ عبادات میں صوم، صلاۃ و زکوٰۃ وغیرہ امور شامل ہیں۔ اب خیال کرو کہ مثلا نماز ہی ہے، یہ دنیا میں آئی ہے لیکن دنیا سے نہیں آئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اور یہ بھی یاد رکھو، یہ جو 5 وقت نماز کے لیے مقرر ہیں، یہ کوئی تحکم اور جبر کے طور پر نہیں، بلکہ اگر غور کرو تو یہ دراصل روحانی حالتوں کی ایک عکسی تصویر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، یعنی قائم کرو نماز کو دلوک الشمس سے۔ اب دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں قیام صلاۃ کو دلوک الشمس سے لیا ہے۔ دلوک کے معنوں میں کوئی اختلاف ہے، لیکن دوپہر کے ڈھلنے کے وقت کا نام دلوک ہے۔ اب دلوک سے لے کر 5 نمازیں رکھ دیں، اس میں حکمت اور سیر کیا ہے؟ قانون قدرت دکھاتا ہے کہ روحانی تزلل اور انکسار کے مراتب بھی دلوک ہی سے شروع ہوتے ہیں، اور 5 ہی حالتیں آتی ہیں۔ بس یہ طبی نماز بھی اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب حزن اور ہم و غم کے آثار شروع ہوتے ہیں۔ اس وقت جب کہ انسان پر کوئی آفت یا مصیبت آتی ہے تو کس قدر تذلل اور انکساری کرتا ہے۔ اب اس وقت اگر زلزلہ آوے تو تم سمجھ سکتے ہو کہ طبیعت میں کیسی رقت اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پر سوچو کہ اگر مثلاً کسی شخص پر نالش ہو تو سمن یا وارنٹ آنے پر اس کو معلوم ہوگا کہ فلاں دفعہ فوجداری یا دیوانی میں نالش ہوئی ہے۔ اب بعض مطالعہ وارنٹ اس کی حالت میں گویا نصف النہار کے بعد زوال شروع ہوا، کیونکہ وارنٹ یا سمن تک تو اسے کچھ معلوم نہ تھا۔ اب خیال پیدا ہوا کہ خدا جانے ادھر وکیل ہو یا کیا ہو۔ اس قسم کے ترددات اور تفکرات سے جو زوال پیدا ہوتا ہے، یہ وہی حالت دلوک ہے، اور یہ پہلی حالت ہے جو نماز ظہر کے قائم مقام ہے، اور اس کی عکسی حالت نماز ظہر ہے۔ اب دوسری حالت اس پر وہ آتی ہے جب کہ وہ کمرہ عدالت میں کھڑا ہے، فریق مخالف اور عدالت کی طرف سے سوالات جرح ہو رہے ہیں، اور وہ ایک عجیب حالت ہوتی ہے۔ یہ وہ حالت اور وقت ہے جو نماز عصر کا نمونہ ہے، کیونکہ عصر گھوٹنے اور نچوڑنے کو کہتے ہیں۔ جب حالت اور بھی نازک ہو جاتی ہے اور فرد قرارداد جرم لگ جاتی ہے تو یاس اور نا امیدی بڑھتی ہے، کیونکہ اب خیال ہوتا ہے کہ سزا مل جاوے گی۔ یہ وہ وقت ہے جو مغرب کی نماز کا عکس ہے۔ پھر جب حکم سنایا گیا اور کنسٹیبل یا کورٹ انسپکٹر کے حوالے کیا گیا تو وہ روحانی طور پر نماز عشاء کی عکسی تصویر ہے، یہاں تک کہ نماز کی صبح صادق ظاہر ہوئی اور انا مع العسر یسرا کی حالت کا وقت آ گیا تو روحانی نماز فجر کا وقت آ گیا، اور فجر کی نماز اس کی عکسی تصویر ہے۔ القصہ میں پھر تم کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ تم جو میرے ساتھ ایک سچا تعلق پیدا کرتے ہو، اس سے یہی غرض ہے کہ تم اپنے اخلاق میں، عادات میں ایک نمایاں تبدیلی کرو جو دوسروں کے لیے ہدایت اور سعادت کا موجب ہو۔